نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے غدیر خم۔ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یقیناً تمہارے ولی ہیں اللہ، اس کا رسول اور وہ ایمان والے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 کے مطابق 3 ولی ہیں، ایک اللہ، دوسرا اس کا رسول اور تیسرے وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ التفسیر الکبیر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 26 حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ حضرت علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے۔ غدیر خم اسلامی تاریخ کا ایک نہایت ہی اہم اور مستند واقعہ ہے جو 18 ذی الحج 10 ہجری 632 عیسوی میں پیش آیا۔ 10 ہجری حجۃ الوداع سے واپسی پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے مقام پر پہنچے۔ غدیر خم نام ہے گاؤں کا اور غدیر کے معنی ہے کنواں یا تالاب۔ مقام خم مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک ایسا مقام ہے جہاں سے ایک راستہ مدینہ کو، دوسرا راستہ مکہ کو اور تیسرا راستہ شام کو جاتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام غدیر خم پر پہنچے تو رسول پاک نے فرمایا جو آگے ہیں وہ واپس آ جائیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، اور مزید فرمایا کہ اونٹوں کے کجاووں کا ایک ممبر، ایک سٹیج بنایا جائے۔ جب آگے والے پیچھے آ گئے اور پیچھے والے وہاں پہنچ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید بیان کرنے کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اللہم والا من والا ہو و آج من آدھا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ یہ خطبہ 18 ذی الحج کو مقام غدیر پر دیا گیا۔ یہ خطبہ سنتے ہی حضرت عمر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جا کر حضرت علی سے کہا، علی مبارک ہو، تم سب کے مولا بن گئے ہو۔ اس واقعے کے بارے میں حدیث کو حدیث ثقلین یا حدیث غدیر خم بھی کہتے ہیں۔ غدیر خم کا واقعہ صحیح مسلم احادیث نمبر 6225 تا 6228، مشکات شریف حدیث نمبر 6140، جامع ترمذی حدیث نمبر 3713، مسند امام احمد بن حنبل احادیث نمبر 18671 19540 میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث غدیر کا خطبہ ایک مکمل کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا۔ حدیث غدیر کو حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک متواتر حدیث ہے جسے اکثر صحابہ جن میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی شامل ہیں نے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے، اور تمام تر مکتبہ فکر کے علماء اور تمام تر مسلمان اس واقعہ غدیر خم کو سچا اور درست واقعہ تسلیم کرتے ہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78، هو سماکم المسلمین، اور ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ اگر ہم سنی ہیں تو بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم شیعہ ہیں تو بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم دیوبندی ہیں تو بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم اہل حدیث یا وہابی ہیں تو بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب ایک ہیں، ہم میں کوئی اختلاف نہیں، ہم سب حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، ہم سب حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔